أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، محترم بزرگوں، میری قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اے غوث اعظم اور غریب نواز کی محبت کا دم بھرنے والوں، اے اللہ کے ولیوں کی محبت میں اپنا سب کچھ نثار یعنی قربان کرنے والوں، اے شہدائے کربلا، وہ شہید اعظم، وہ پنجتن پاک، وہ اہل بیت اطہار کے نام پر مر مٹنے والوں، اے حسنین کریمین، شہید اعظم سیدنا امام حسن و امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والوں، اور اے میدان محشر کی تپتی ہوئی دھوپ میں نبی کی شفاعت کے امیدواروں۔ آج بڑی تپتی ہوئی دھوپ میں ہم لوگ، یاد رکھو، ہے ہی کیا نہیں؟ سمجھتا ہے نا؟ بڑی تپتی ہوئی دھوپ میں ہیں ہم، ایسا لگ رہا ہے جیسا میدان محشر سجا ہوا ہے اور تپتی ہوئی دھوپ ہے، لیکن ہاں ہمیں یہ خوب معلوم ہے رونق اسٹیج علماء اہل سنت اور میرے فاضل دوست عزیز، آپ کے راجوری کے سرزمین پر جو ہر موقع پر ہر لمحے پر نظامت کرتے ہیں، مولوی عبدالصمد صاحب، ان کے علاوہ میں کسی کا نام نہیں جانتا، معافی چاہوں گا، معذرت چاہوں گا باقی علماؤں سے، لیکن آج بڑا افسوس ہوا، تپتی ہوئی دھوپ میں جو تو بیٹھے ہوئے ہو، سورج سوا نیزے پر چل رہا ہے، اور ہمارے جذبات کو کیا ہو گیا؟ کہاں گئی ہماری جو تو ایمان کی طاقت؟ ہمارے آقا تاجدار دو عالم مصطفیٰ جان رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی شاعر نے فرمایا تو وہ آفتاب کمال ہے، بلغ العلا بکمالہ، تو خدا کا عکس جمال ہے، کشفت دجا بجمالہ، اور تو وہ شاہکار خصال ہے، حسونت جمیع و خصالہ، اور تو ہی آپ اپنی مثال ہے، صلو علیہ وآلہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلے تیار ہو جاؤ، تیار نہیں ہے اس لیے مار کھا رہے ہو۔
اور تیار ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ جو جان مانگو تو جان دیں گے، اور جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہ و جلال دیں گے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاہ و جلال ہم مسلمانوں کے سینے سے، مومنی کے سینے سے کوئی نکال نہیں سکتا۔ ہم جان بھی دے دیں گے، مال بھی دے دیں گے، سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اسم گرامی پر آج نہیں آنے دیں گے، یہ ہمارا عہد ہے۔ کیا ہوا تمہاری روحانی گرمی، ایمان کی گرمی کو؟ نیا تو نہیں ہوں راجوری کے سرزمین پر، میں سمجھتا ہوں جو جنر سے حضرات آئی ہوئے ان کے لیے بھی شاید میں نیا نہیں ہوں گا، نعت خواں حضرات سے شاید خانخواہوں میں بٹ گئے، سب خانخواہیں تمہیں غوث اعظم کی بارگاہ میں لے کر آئے گی، یاد رکھنا۔ اور جب غوث اعظم کی بارگاہ میں لے کر آئے گی نا تو یہ شہزادہ وہاں جب کہہ دے گا کہ نہیں ذرا رک جائیے دادا جان، پہلے ان سے سوال کر لیجئے کہ سانپ تو نہیں سونگا تھا راجوری کے سرزمین پر، علماء کرام سے میری خصوصی توجہ رہے گی۔ ایک غوث کا شہزادہ آ رہا ہے اور آپ کی جو تو قوت ایمانی کو کیا ہو گیا؟ آپ کہیں گے تو یہ جو تو لوگ سمجھیں گے، یاد رکھیے کربلا کے دھرتی پہ تھوڑی آیا ہوا ہوں یار، محبت والوں کی سرزمین پر آیا ہوا ہوں، کربلا کے دھرتی پر جانے سے نہیں ڈرے، یہ تو ہماری اپنی دھرتی ہے، ہی مازا مہاراشٹر آئی لکشت ٹھیوا، ہی مہاراشٹر ماجی جنم بھومی आहे، आणि महाराष्ट्रातून बीड जिल्हा माझा जियतर जन्मस्थान आहे। बीड जिल्ह्यात तुमच्या माहितीच तो ही लक्षात ठेवा। हम जब किसी को अपनी ईमानी और रूहानी कुव्वतों से जगाएंगे तब तो समझ में आएगा कि हमारा मजहब क्या है। कोई अगर हमें ये कहता है कि हमारा मजहब शांतता भंग करने वाला मजहब है, तो ऐ मुसलमानों तुम्हें उन्हें जवाब देना है, शांतता भंग करणारा धर्म हा इस्लाम धर्म नाही। इस्लाम धर्माचा जेतर विशेष जेतर त्याचा जर मी मराठीत त्याचा वर्णन केलं तर इस्लाम के मायने है शांतता रखना, शांति का धर्म है मजहब है इस्लाम। और आज हमारे इस्लाम को किस तरीके से पेश किया जा रहा है, और इस्लाम कोई 1400 साल पहले आया हुआ धर्म थोड़ी है। इस्लाम तो शुरू दुनिया से रहती दुनिया तक कायम रहने वाला मजहब है, जो सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से लेकर सुबह क़यामत तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले होंगे, याद रखें। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। क्या फरमाया इकबाल ने? खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको आप अपनी हालत बदलने का, अपनी हालत बदलने का एहसास तो पैदा करो। क्या एहसास जिया मर चुका है तुम्हारा? कब जो तो तुम्हें किसी उलमाए हक ने आकर ये कहा कि हमारा मजहब जो तो किसी गैर मजहब वाले को जो तो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। हमारा मजहब तो वो मजहब है कि अगर हमारा पड़ोसी गैर मजहब का भी है, बकौल हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमारा पड़ोसी अगर मेरा हिंदू भाई भी है, तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है। जब तक के वो खा पी न ले, वो अगर खाना खाया या नहीं खाया पहले इसकी खैरियत पूछो, उसके बाद तुम खाना खाना। ये तुम्हारा मजहब है मुसलमानों, ये हमारे आका ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है मुसलमानों के लिए। लेकिन इस मजहब को जो तो शांतता भंग करने वाला मजहब, इस मजहब को अतिरिकी कह के पुकारा जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारी कोताहियां हैं,
کہیں نہ کہیں ہمارے قدم غلط اٹھ رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اتنا پیارا مذہب جس کے لیے ہمارے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جب دنیا میں نبی آخر الزماں بنا کر بھیجا، تو آخر میں جو بھیجا اول تھا، اول بھی وہی تھا، آخر بھی وہی تھا، اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کسی ایک ذات دھرم کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا، تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ مسلمانوں، تم اس نبی آخر الزماں تاجدار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، اور جس محفل کو ہم نے یہاں سجایا ہوا ہے، جیسا کہ آپ کے مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا شرافت حسین اشرفی ہے یا رضوی ہے یا قادری ہے، جو بھی ہے، لیکن میں تو قادری ہی کہوں گا، جو بھی ہے میں قادری کہوں گا، ہے نا؟ اعتراض نہ ہو تو، اگر اعتراض ہو تو مجھے روک دینا کہ نہیں ہم رضوی ہیں۔ کیا بات ہے؟ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے، ہے نا؟ تو ہم نے جو یہ محفل سجائی ہوئی ہے، یہ محفل ہے پیران پیر روشن ضمیر شہنشاہ اولیاء سرتاج الاولیاء پیروں کے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جشن غوث الورا لکھا ہوا ہے، اور شاید جلوس بھی نکلے گا کل انشاءاللہ العزیز۔ جلوس غوث الورا یا جلوس غوث اعظم یا جلوس میلاد النبی یا جلوس غریب نواز یا جلوس اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یا جلوس اعلیٰ حضرت تاج الفہول بدایونی، یہ جلوس جب نکلتے رہیں گے تو اے مسلمانوں، یہ ہمیں امن اور شانتی کا پیغام دیتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ شانتتا بھنگ کرنے کا پیغام دینے والے جلوس نہیں ہے۔ یہ جو رونق نکلے گی ہماری جلوس غوث اعظم کی، یہ صرف اور صرف شانتی، امن، پرسکون ماحول بنانے کے لیے جو تو یہ جلوس نکلے گا، نہ کہ جو تو ہمارے دیش کی شانتتا بھنگ کرنے کے لیے نکلے گا۔ یاد رکھنا، کسی کو جو تو کوئی ٹارگیٹ نہیں کیا جائے گا، کسی پر کوئی انگوش دہانی نہیں کی جائے گی۔ صرف اور صرف جب جلوس غوث اعظم یا جشن غوث اعظم جو ہم اب اس وقت منا رہے ہیں، تو یہ منانے کا مقصد صرف اور صرف تعلیمات غوث اعظم جو تو لوگوں میں پیش کرنا ہے، دنیا کو دکھانا ہے کہ غوث اعظم نے ہمیں کیا تعلیمات دی، کیا غوث اعظم نے جو تو ہمیں سکھایا، غوث اعظم نے ہمیں کیا بتایا۔ وہ غوث اعظم جسے میرے ہندو بھائی محبوب سبحانی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ غوث اعظم کو میرے ہندو بھائی کیا کہتے ہیں؟ محبوب سبحانی کا مہینہ آ گیا۔ ارے واہ! پھر کہتے ہیں ذاتی واد چل رہا ہے۔ काही ذاتی واد नाही, काही नाही. ही खुर्चीसाठी चालायला लागला, चालू द्या. पण माझ्या हिंदू बांधवांना बी माहित आहे की महबूब सुभानीचा महिना आला आणि गोड भात करायचे आणि महबूब सुभानीच्या निशाणावर नेऊन त्याला फात्या खाली द्यायला लावून देतो. मौलानाच्या हस्ते फात्या देव देव करायला लावू आणि लोकांना जे तर प्रसाद वाटप करू. मैंने कहा महबूब सुभानी, सुभान तो अल्लाह के सिफतों में जो तो एक नाम अल्लाह का सुभान है, और महबूब के मायने है प्यार. अब जब प्यारे का महीना आया, महबूब सुभानी का महीना आया, अल्लाह के प्यारे का महीना आया, तो प्यार का ही तो पैगाम होना चाहिए ना, और प्यार का ही पैगाम देते हैं. यही हमें गौसे आजम ने सिखाया. किसी शायर ने फरमाया, आप है गौसुल वरा, महबूब सुभानी है आप. ऐसे ही थोड़ी बोलते मेरे हिंदू भाई महबूब सुभानी.
وہ شاعر کو بھی یاد کرتے ہوں گے کبھی. شاعر سے مطلب کوی. کہتا ہے شاعر کہ آپ ہے غوث الورا محبوب سبحانی ہے آپ، ملت حق میں خدا شاہد ہے لاسانی ہے آپ. لاسانی ہے، کوئی ثانی نہیں ہے غوث اعظم کا. ولیوں میں پیروں میں کوئی ثانی نہیں غوث اعظم کا. ہے حسن کے چاند ہے جانے حسین ابن علی. حسن کا چاند ہے، حسین کا جو ہو تو لخت جگر ہے. کیوں تو حسنی حسینی ہے نا. آپ نے سنا نا ابھی غوث اعظم دستگیر حسنی حسینی. والد ماجد کے طرف سے امام حسن کی اولاد اور والدہ کی طرف سے یعنی امی جان کی طرف سے امام حسین کی جو تو آل ہے. حسن کے چاند ہے جانے حسین ابن علی، شبر و شبیر کی تصویر لاسانی ہے آپ. حسنین کریمین کی لاسانی تصویر ہے غوث اعظم کی ذات. ہمارے دیش کے جو تو مہا پتا راشٹر پتا مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ حسین اعظم نے وہ جنگ لڑی کربلا کے دھرتی پر کہ بظاہر لوگوں نے دیکھا کہ حسین اعظم 72 کو لے کر شہید ہو گئے. ظاہری طور پر جو تو اس دنیا کو آپ نے رخصت کر دیا، لیکن ہمارے راشٹر پتا مہاتما گاندھی کہتے ہیں کہ وہ جنگ انصاف کی اور ظلم اور تشدد کے خلاف والی جنگ تھی. وہ ایک کرانتی تھی، انقلاب تھا. ظلم کے آگے سر جھکنے نہ پائے. اور پیغام کربلا کیا ہے؟ یہ دکھانا مقصود تھا کہ ظلم اور تشدد اسلام پسند نہیں کرتا. یہی حسین اعظم نے وہ جنگ لڑی. ظاہری طور پر حسین اعظم اس دنیا سے جو تو اس جنگ میں جو تو لوگوں نے دیکھا کہ شہادت پائی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کل بھی حسین اعظم کا نام زندہ تھا، آج بھی ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے. یزید مٹ گیا، حسین اعظم باقی ہے. اللہ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمن نے گلبرگہ شریف کے سرزمین پر فرمایا تھا کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. پڑھتے ہو نا؟ تو کیا فرمایا تھا جب گلبرگہ شریف کے سرزمین پر پہنچے؟ سید محمد الحسینی المعروف خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جب حاضری دی تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر حاضری دیتے رہے ہوں گے. نہیں دیتے تو دیا کرو، کیوں تو آپ دکن کے شہنشاہ ہیں. ایک طرف خواجہ بندہ نواز ہے تو ایک طرف خواجہ غریب نواز ہے، اور دونوں کے درمیان میں یہ ہمارا ہندوستان ہے. تو وہاں پہ فرمایا تھا کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. مٹانا چاہتا تھا، خود مٹ گیا. لیکن حسنی حسینی شہزادوں کو مٹا نہیں سکا. کیوں تو جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اور نور حق سچ سچائی پہ عمل کرنے والے نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ تو ہمارا بھی خدا حامی ہے، یاد رکھو مسلمانوں، ہم مٹنے والے نہیں ہیں. کیوں تو ہم تو وہ نہیں انل منکر کا پیغام دیتے ہیں. ہم تو لوگوں کو اچھائی کی بات بتاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، سیدھے راستے پر چلنے کا پیغام دیتے ہیں. اور جو سیدھے راستے پر چلنے کا پیغام دیتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ حضور غوث اعظم کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، صبح قیامت تک زندہ. تب تو ہم غوث اعظم کی یاد منا رہے ہیں. تو وہ نام کیا ہے؟ آپ ہے غوث الورا محبوب سبحانی ہے آپ، ملت حق میں خدا شاہد لاسانی ہے آپ. آپ نے بخشی حیات جادوانی پھر دین کو، زندگی عطا فرمائی غوث اعظم نے اس دین کو.
جب دین لڑکھڑا رہا تھا، کمزور ہو چکا تھا، آپ نے بخشی حیات جادماں پھر دین کو، دین حق کے مقتدا مخدوم روحانی ہے آپ۔ غوث اعظم نے اس دین کو دوبارہ سے جو ہو تو طاقتور بنایا، زندہ کیا، وہ غوث اعظم کی ذات ہے۔ اور غوث اعظم نے جو تو دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ میں اس نبی کا امتی ہوں، اس نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، جس نے صرف اور صرف دنیا میں امن اور شانتی کا پیغام دیا، اور میں بھی امن اور شانتی کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو اے مسلمانوں، غوث اعظم کا جشن مناتے ہو، نیاز غوث اعظم مناتے ہیں۔ آج بہت فاتحہ خانے بھی ماشاءاللہ، راجوری کے سرزمین پر بھی بعد نماز مغرب 11ویں شریف کے نام پر 11 چراغ روشن کیے گئے، فاتحہ خانی ہوتی رہی۔ مولانا تو بیزار ہو گئے ہوں گے، کہاں کہاں جا کے فاتحہ پڑھے ہے نا۔ اس لیے جو تو ہمارے پاس حیدرآباد اسٹیٹ میں نظام کی حکومت جب تھی تو اس نے ایک نشان غوث اعظم جو تو لگا دیے تھے ہر گاؤں میں، ہر محلے میں۔ شہر ہے تو ہر محلے میں نشان غوث اعظم، اور گاؤں ہے تو ہر گاؤں میں نشان غوث اعظم کے لیے ایک جگہ مقرر کی گئی تھی، وہاں غوث اعظم کا نشان لگتا تھا، اور اس نشان کے پاس سارے گاؤں کے یا سارے محلے کے جو تو میٹھے کھانے کے برتن آتے تھے، اور اس پر فاتحہ خانی پڑھی جاتی تھی۔ اب تو سمجھ سکتا، ایک ہی وقت واحد میں بعد نماز اثر باقاعدہ اعلان ہوتا تھا کہ عصر کے نماز کے بعد یا مغرب کے نماز کے بعد آج 11ویں شریف کی فاتحہ ہونے والی ہے، اپنے اپنے برتن لے کر وہاں پہنچ جاؤ۔ نشان غوث اعظم پر پہنچ جایا کرتے تھے۔ ہرا جھنڈا ہے نا، ہرا جھنڈا تو امن کا پیغام دیتا ہے، ہمارا علم ہرا ہے، ہرا تو امن اور شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ جب ہرا نظر آتا نا تو چلتے رہو، بنداس چلو، کیوں تو ہرا ہے۔ سگنل جی असतो ना, एक लाल असतो, पिवळा असतो आणि हिरवा असतो। पिवळा असला ना तरी गाडी चलत असते, चला, पण आपल्या स्वतःच्या मर्जीनुसार चला, आपला जे तर विचार करून चला, कारण पिवळा आहे ते सिग्नल। आणि जर हिरवा सिग्नल राहिला ना मग काय होतं, बिंदास चला, काय नाही पुढं, बिंदास चला। किती स्पीड धरायची स्पीड धरा, वेगाने तुमची गाडी चालू द्या, कारण हिरवी झंडी दाखवलेली आहे, चलत रहा। तो हमारा इस्लाम का परचम हरा है, किसी मुल्क का परचम नहीं है, किसी देश का परचम नहीं है, ये मजहब इस्लाम का परचम है, ये इस्लाम धर्म का झंडा है जो हरा है। और हरा ये पैगाम देता है कि अमन और शांति है, बिंदास चलते रहो, कुछ नहीं होगा, चलते रहो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल भी हरे झंडे जो तो हमारे हाथों में होंगे, और हम ये नारे लगाते रहेंगे कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, अब्दुल हमीद चिश्ती शहंशाह राजौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का दामन नहीं छोड़ेंगे, सलाहुद्दीन कादरी का दामन नहीं छोड़ेंगे। नारे हम लगाते रहेंगे। दामन पकड़ा है क्या, ये सवाल है। दामन पकड़े क्या? दामन तो पकड़ लो। दामन जब पकड़ा हुआ समझ में आएगा जब तुम गौस आजम की इत्तिबा करते हुए नजर आएंगे मुसलमानों। क्यों तो अब दामन तो रहा ना, अब तो सिलसिला दर सिलसिला पीरों से बैत हो गए, गौस आजम का दामन थाम लिया, ये अहद कर लिया। अब दिल में सोच रहा है कि अरे तो गौस आजम का शहजादा है, हमसे कह रहा है कि मैंने अपना हाथ गौस आजम के हाथ में दिया। आपको मालूम होना चाहिए, उलमाए कराम बैठे हुए, मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफा रजा खान अलैहि रहमा की बारगाह में एक मुरीद बनने के लिए जब आया तो मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा ने फरमाया, बोल मैंने अपना हाथ हुजूर गौस आजम के हाथ में दिया। वो कहता है मैंने अपना हाथ मुफ्ती आजम के हाथ में दिया। उलमाए कराम बैठे हुए, जिम्मेदारी से कहूंगा, अरे मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया, मैंने अपना हाथ मुफ्ती आजम के हाथ में दिया, मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। कहा मैंने अपना हाथ मुफ्ती आजम के हाथ में दिया। जलाल में आ गए मुस्तफा रजा खान अलैहि रहमा, फरमाते बोलता क्यों नहीं कि मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। बेहोश हो गए।
کوئی چھری ماری تھی؟ کوئی تلوار دکھائی تھی؟ نہیں، پانی کے چھینٹے چہرے پر مارے، کچھ دیر میں وہ ہوش میں آ گیا، کچھ لمحوں کے بعد، اور کہتا ہے کہ سرکار معافی چاہتا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ تو کہا سراپا غوث اعظم نظر آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بات سمجھ میں آئی کہ ہر پیر کو اپنا پیر بھی سمجھنا چاہیے، کہ تو ہر پیر کو جب اپنا پیر سمجھو گے تو تمہیں جو تو اس پیر میں بھی اپنے پیر کا چہرہ نظر آئے گا۔ یہی پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم کا پیغام ہے، یاد رکھنا۔ اب غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسن کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ پکڑے کیا؟ کہا حضرت اب تو نہیں ہے، لیکن ہم پیر سے بیعت ہو گئے نا۔ تو پیر نے کیا تعلیم دی تمہیں؟ پیر نے کیا پیغام سنایا تھا تمہیں؟ پیر نے تم سے عہد لیا تھا کہ 5 وقتوں کی نماز کے پابند ہو جانا، نماز پر پابند رہنا، اتباع رسول میں اپنی زندگی بسر کرنا، جھوٹ سے پرہیز کرنا، حرام کاری حرام خوری سے دور ہو جانا، یہ سب پیر نے تم سے عہد لیا۔ اور اتنے پر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو فرمایا پیر نے کہ جو میرے مصطفیٰ کو پسند ہے وہ عمل تم کرتے رہنا، اور جو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عمل پسند نہیں ہے اس سے تم جو تو پرہیز کرنا، دور ہو جانا۔ تو اے مسلمانوں، اب غوث کا دامن اگر پکڑنے کی بات کرتے ہو تو یہ غوث اعظم کا کرم ہے، بالائے کرم ہے ہم پر اور آپ پر، کہ ہم نے غوث کا دامن صرف زبان سے پکڑا ہوا ہے، ہاتھوں میں نہیں۔ ہم نے غوث کا دامن صرف زبان سے پکڑا ہوا ہے، دل سے نہیں۔ اگر دل سے غوث اعظم کا دامن پکڑ لیتے تو یقین جانیے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہم پر ہو جاتا۔ اللہ کی رحمتیں جو ہم سے روٹھی ہوئی ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم نے غوث کا دامن صرف زبان سے پکڑا ہوا ہے، دل و جان سے نہیں پکڑا۔ صرف زبان پر ہم کہتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اب آپ یہ سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ پھر ہم نے کیا کہنا چاہیے؟ تو آپ نے غوث کے دامن کو پکڑا ہوا ہے، پکڑتے رہیے، اور پکڑنے کا آپ کا اصل مقصد یہ ہوگا مسلمانوں کہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا اگر بس چلتا تو بے نمازی کے گھر کو آگ لگا دیتا۔ غوث کے چاہنے والے ہونا، غوث کے دامن سے وابستہ ہونا، بھئی کسی بھی پیر سے مرید ہو، وابستہ غوث اعظم سے ہو، یاد رکھو۔ تو غوث فرماتے ہیں کہ اگر میرا بس چلتا تو میں بے نمازی کے گھر کو آگ لگا دیتا۔ اب بتائیے ہم کتنے نمازی ہیں اس میں؟ کتنے وقت کی آج ہم نے نماز پڑھی؟ کتنے جو تو سارے 12 گھنٹے میں، صبح سے شام تک 12 گھنٹے، شام سے صبح تک 12 گھنٹے، 24 گھنٹے میں ہم نے کتنے گھنٹے اتباع رسول میں گزارے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کتنے گھنٹوں میں، کتنے گھنٹے ہم نے ادا کی 24 گھنٹوں میں؟ اس پہ غور و فکر کیا کبھی؟ تو بات سمجھ میں آ رہی کہ کوئی بھی گھنٹہ ہم نے جو تو اتباع رسول میں اپنا جو تو نہیں گزارا۔ فجر کی نماز پڑھی ہوگی تو باقی کی نمازیں ہم نے جو تو منقطع کر دی، اور ظہر کی نماز پڑھی ہوگی تو عصر اور مغرب ہماری جو تو چلی گئی، مغرب پڑھی ہوگی تو عشاء چلی گئی، عشاء پڑھی ہوگی تو فجر چلی گئی۔ پتہ یہ چلا کہ ہم اتباع رسول سے دور ہوتے چلے گئے۔ پھر غوث اعظم کا دامن کہاں ہمارے ہاتھوں میں رہا؟ اور پھر غوث اعظم کا فرمان کرم ہے یا نہیں غوث اعظم کا کہ ہم پھر غوث اعظم کے 11 چراغ روشن کر کے فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، اور غوث اعظم کو یا غوث المدد کا نعرہ دے رہے ہیں۔ ہمارا ایمان کامل ہے، یقین ہے ہمارا کہ غوث اعظم ہماری امداد کے لیے بغداد سے جو تو ہند کی سرزمین پر آ رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ غوث اعظم ہماری امداد کو آ رہے ہیں، غوث اعظم ہماری امداد فرماتے ہیں۔
ان میں یہ قوت اور یہ طاقت کیسی ہوئی کہ وہ اس دنیا فانی سے جو تو 900 برس پہلے چل دیے. اس کے باوجود آج غوث اعظم کا نام راجوری کے سرزمین پر ہم ان کے نام سے جلسہ جو تو منعقد کیے ہوئے ہیں, ان کے نام سے جلوس نکالنے والے ہیں, ان کے نام سے لنگر لٹانے والے ہیں, ان کی نیاز بنانے والے ہیں, اور کسی دھرم اور کسی ذات پات کا کوئی جو تو خیال نہیں کرتے ہوئے سب کے لیے جو تو ہم اپنا بھنڈارا جو تو کھلائیں گے. غوث اعظم کے نام پر یہ نیاز بنے گی جسے جو تو ہماری مہاراشٹر کی سرزمین پر بھنڈارا کہتے ہیں. بھنڈارا کھلاؤ, کھاؤ, محبوب سبحانی کی نیاز ہے. تو غوث اعظم کا نام جو زندہ ہے مسلمانوں, صرف اور صرف یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو, اے تقوی والو, اے ایمان والو, اے تقوی والو. تقوی میں نماز, تقوی میں روزہ, تقوی میں اعمال صالحہ, تقوی میں جو ہو تو تمام تر اچھے عمل, تقوی میں جو ہو تو نمازوں کے ساتھ ساتھ خیر, خیرات, صدقہ, زکوٰۃ, یہ سب کا سب تقوی ہے نماز کے ساتھ. اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو, ایمان والے ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ مجھے چٹھی آئی ہوئی ہے تو بھی میں تھوڑا 10 منٹ لے رہا ہوں. معذرت چاہوں گا آپ کے ذمہ داروں سے بھی اور آپ کے مولانا صاحب سے بھی. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اے ایمان والو, اے ایمان والو, تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے. یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام, ہے نا. لیکن یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو, اے تقوی والو, یعنی اے ایمان والو, اے نمازیو, اے روزدارو, اے حاجیو, اے زکوٰۃ دینے والو, اے خیرات کرنے والو, اے صدقات دینے والو, اے اللہ کے مخلوق پر رحم کرنے والو. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کس سے فرما رہا ہے؟ غور کیجئے, تقوی والوں سے. تقوی میں تمام چیزیں آ گئی ہے. نمازیوں سے فرما رہا ہے, روزداروں سے فرما رہا ہے, ایمان والوں سے فرما رہا ہے, حجیوں سے فرما رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ سچے ہونے کے لیے نماز شرط نہیں ہے, سچا ہونے کے لیے روزہ شرط نہیں ہے, سچا ہونے کے لیے خیر, خیرات, صدقہ, زکوٰۃ دینا شرط نہیں ہے. سچا ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ مومن بننے کے لیے شرط کیا ہے؟ صدق دل سے لا الہ الا اللہ پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا. یہ ہے سچے دل سے جو تو عشق رسول میں ہم نے یہ کلمہ پڑھا, مومن بنے. اور مومن بننے کا نام آج ہماری زبان میں مسلمان. تو ابھی ہم مسلمان ہیں, مومن نہیں ہیں. مومن اگر بننا ہے تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, اور وہ سچی ذات ہے اللہ والوں کی, وہ سچی ذات ہے غوث اعظم کی, وہ صحیح ذات ہے سرکار غریب نواز کی, وہ صحیح ذات ہے بندہ نواز کی, وہ صحیح ذات ہے قادر ولی کی, وہ صحیح ذات ہے نظام الدین دہلی کی, وہ صحیح ذات ہے صابر پیا کلیری کی. یاد رکھنا مسلمانوں, جب ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ جس نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی, وہ ذات ہے غوث اعظم کی. اب غوث اعظم کا چاہنے والا نماز سے دور, غوث اعظم کا چاہنے والا نیکی سے دور, غوث اعظم کا چاہنے والا روزوں سے دور, غوث اعظم کا چاہنے والا اگر صاحب استطاعت ہے تو حج بیت اللہ کے ارکان ادا کرنے سے دور, غوث اعظم کا چاہنے والا ہے اور سب کچھ اس کے پاس اگر موجود ہے, زکوٰۃ دینے سے اگر وہ جو تو دوری اختیار کر رہا ہے تو کیسا غوث اعظم کا چاہنے والا ہے. اے غوث اعظم اور غریب نواز کی محبت کا دم بھرنے والوں, تمہیں غوث اعظم اور سرکار غریب نواز خواجہ اعظم کا واسطہ ہے
کہ جیسے انہوں نے نمازوں کو قائم کیا تھا، جیسے انہوں نے اطاعت رسول کی تھی، ویسے تمہیں اطاعت رسول کرنی ہے۔ پھر دیکھو انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور پھر تم اس تاج کے حقدار ہوں گے جو تم نے 850 سال ہند کی سرزمین پر اپنے سروں پر رکھا تھا۔ وہ تاج تھا کوہ نور ہیرے کا تاج، کسی اور قوم کو نہیں ملا۔ کوہ نور ہیرے کا تاج صرف اور صرف، میں نے جو تو عثمان آباد کی سرزمین پر جو ڈاکٹر پدم سی پاٹل صاحب جو تو خاصدار تھے، حضرت خواجہ شمس الدین غازی رحمت اللہ علیہ کے دارالعلوم کے جو تو ایک جو تو دستار بندی کے جلسے میں اس وقت ڈاکٹر پدم سی پاٹل صاحب کو جو تو مخاطب کیا تھا اور کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب ایک گوشت دھیانت ٹھیوا کہ تمچے کارے کرتے مسلمان بھرپور تمچے کارے کرتے آئے، کنی حجی آئے، کنی جیتر نمازی آئے، کنی جیتر موٹے موٹے داڑیا ٹھیوलेले आहे आणि ती नमाज वगैरे पडतात। तर माझी तुम्हाला विनंती आहे डॉक्टर साहेब की ह्यांना नमाजची वेळ आल्यावर तुम्ही ह्यांना जे तर नमाजला पाठवीत जा, कारण जर ही नमाजला गेले तर आमच्या देशात जे तर दुष्काळ पडणार नाही, वेळोवेळी पाऊस येणार, आणि पाऊस जर जास्त पडला बी तर पाऊस जास्त पडणार नाही, जेवढी आम्हाला आवश्यकता आहे तेवढाच पाऊस पडणार। कारण हा मुसलमान जर नमाजवर जे तर पाबंद राहिला, नमाजचा जर त्यांनी जे तर बरोबर टाइमावर अदा केली, तर मग अल्लाह ताला जे तर आमच्यावर आपली जे तर रहमत जे तर आपला जे तर साया ठेवीन, आणि साया ठेवल्यावर आमचा देश हिंदुस्तान कधीच दुष्काळग्रस्त होऊ शकत नाही। तर माझी तुम्हाला विनंती आहे। आणि दुसरी गोष्ट तुम्हालाही मी सांगतो कि ही मुसलमान जोपर्यंत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमच्या जे तर आचार विचार घेऊन चालत होता, तोपर्यंत ह्याच्या डोक्यावर कोहिनूर हिऱ्याचा ताज होता, सिंहासन होता कोहिनूर हिऱ्याचा, सिर्फ हमारी कौम के सर पर था। याद रखो मुसलमानों, तो ये कोहिनूर हीरे का ताज इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर हम जो तो नमाजों के पाबंद हो गए और हमने जो तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी की, गौस व ख्वाजा के बताए हुए रास्ते पर अगर हम अमल पैरा हो गए, तो मुसलमानों वो दिन दूर नहीं है कि फिर से तुम्हारे सरों पर कोहिनूर हीरे का ताज होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामों को मुस्तफा जाने रहमत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और गुफ़ैल गौसे आज़म और गरीब नवाज के उसवे हसना पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन इश्क़ रसूल में, मोहब्बत रसूल में तेरी बारगाह में सजदा रेज़ होने की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन गौसे आज़म और गरीब नवाज के नक्श कदम पर चल कर तेरी बारगाह में सजदा रेज़ होने की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन सैयदना इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलातु तस्लीम के करबला मुग़ल्ला के आखिरी सजदे के सदक़े के तुफ़ैल हमारी कौम के नौजवानों को और हमारी तमाम कौम को बेपनाह